سورۃ الانفال آیت نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات پڑھ رہے تھے غنیمتوں کے بھی بارے میں اور ملکی سطح پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ٹائم اگر نبی تھے تو ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور ملک کی بات دوڑ بھی انہیں سنبھالنی تھی۔ تو اب جناب باقاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی پروڈکٹیو ہوگی جو کہتے ہیں کہ جی قتال نہیں ہے اور جنگ نہیں ہے اور اسلام میں یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی کتاب آپ کو باقاعدہ کس طرح سے گائیڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے، پورے ویژولائز کراتی ہیں سین، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی جگہ کا بالکل نظارہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ اور وہ آیت نمبر 5 سورہ انفال میں کچھ اس طرح سے اللہ نے پیش کیا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے جو نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقصد سے، کسی ایم کے ساتھ، کوئی مقصد لے کر، اور آگے مقصد بتایا جائے گا، اپنے گھر سے نکلے، جیسے جو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکالا آپ کو، جیسے جو نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کسی حق مقصد کے ساتھ، کسی سچائی کے ساتھ، با مقصد کوئی کام تھا، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، یعنی گھر سے نکلے۔ اس کو بھی غور کیجئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک جماعت مومنوں میں سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کافروں میں سے نہیں، مومنوں میں سے ایک جماعت وہ جس مقصد سے نکلے تھے، لَكَارِهُونَ، البتہ اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ کوئی کافر ناپسند نہیں کر رہا تھا، یہاں منافق بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں تو اللہ نے مومنین لکھا ہے کہ مومنین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو حق راستے پر ناپسندیدگی کے اثرات ان کے منہ پر آتے ہیں، یعنی اللہ نے پھر بھی ان کو مومن ہی کہا۔ اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے فجر کبھی کبھار بڑی ناپسندیدگی کا اظہار منہ سے ہو جاتا ہے، کبھی سچ بولنے پر، کبھی روزہ رکھنے پر، بہت ساری چیزوں میں ناپسندیدگی کے اثرات آ جاتے ہیں کہ والدین کی باتوں کو ضبط کرنا، عزت سے ان کے آگے کندھے جھکانا ہمارے لیے بڑے ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی نکلے جنگ کے لیے، آگے آپ کو پورا بتایا جائے گا کہ وہ جنگ کے لیے نکلے تھے، حق کے ساتھ نکلے تھے۔ اللہ اس کو حق کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، حقیقت ہے کہ یہ کرنا پڑتا ہے، اپنی طاقت منوانی پڑتی ہے، لیکن شیڈیول اور پروسیس کے ساتھ، نہ کہ میرے گھر میں چور آئے تو میں نے چور کے ہاتھ خود کاٹ لینے، ایسا نہیں ہے، ہر کام حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایڈمنسٹریٹر ہیں، فوج کے اعلیٰ وہ چیف آف آرمی اسٹاف نظر آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں نظر، لیڈر نظر آ رہے ہیں، ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ نکلے ہیں اپنے گھر سے، اور مومنوں کی ایک جماعت ان کے نکلنے کو ناپسند کر رہی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یجادلونک، اللہ تعالیٰ اور ایکسپینڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سے بحث کر رہے ہیں، جبکہ جدال کا معنی ہوتا ہے لڑنا، یعنی مومن آپ سے اس کاز، اس مقصد میں جو نکلے ہیں آپ، اس کے بارے میں تھوڑے بحث و مباحثے اور جھگڑے والی نوعیت آئی ہوئی ہے کہ اتنا ناپسندیدہ ہے لوگوں کو نکلنا اللہ کے راستے میں، لڑنا مرنا حق کے ساتھ، چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اور باقاعدہ ایک ہیڈ کے ساتھ نکلنا، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل ہر کام ہو رہا ہے، لیکن مومن ناپسندیدگی کے اظہار کا ان کو قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں یہ آیت نہ بتاتے، اللہ چاہتے تو ہمیں بالکل یہ نہ بتاتے کہ نبی کے معاملات میں اس وقت کے مومنین بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اللہ ہمیں بتاتے ہی نہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا، اور ضروری ہے مجھ کو آپ کو کیوں بتانا ہے کہ تم بھی اپنے دماغ کو ٹھیک کر لیا کرو، اگر کوئی حق راستہ ہے تمہیں ناپسندیدہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا تو پڑے گا، کام تو کرنا پڑے گا، فیلڈ میں تو اترنا پڑے گا،
نہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ قرآن کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، پھر اللہ کو بھی پکڑے ہوئے ہو اور قرآن کو بھی پکڑے ہوئے ہو، عزت بھی کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتے ہو، اور جب تمہیں کوئی حق راستے پر کام کرنا پڑتا ہے تو منہ بھی تمہارے بنتے ہیں، تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مومنین کراہت کر رہے تھے، باقاعدہ آپ سے جدال کر رہے تھے، فی الحق کی، باقاعدہ اللہ فرما رہے ہیں فی الحق کی، اس حق کے معاملات میں وہ آپ سے جدال کر رہے تھے، بعد ما تبین، بعد ما تبین، بعد اس کے بھی یہ لڑ رہے تھے کہ بیان ہو گئی تھی، کلیئر ہو گئی تھی باتیں جو، تو کیوں لڑ رہے تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں بس اللہ کے راستے میں تمہیں موت ہی نظر آتی ہے، مطلب اللہ کے راستے میں سچ بولنا یا لڑائی کے لیے نکلنا، تب تمہیں بس موت ہی نظر آتی ہے، اور یوں تم کو کوئی مشکل دنوں میں اپنے بچوں کو اسکول لے جانا اور ان کے ایگزام دلوانا، لوگ کہہ رہے ہیں آج مت نکلو، آج یہ جلوس نکلے گا، آج یہ فائرنگ ہو جائے گی، آج اس کا جلسہ ہے، کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہے گا، دس از لائف، ایسے اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہیں گے، کتنے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خراب گاڑیوں کو بھی بنانے لے جاتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ چلا کے لے جاؤں گا، نہیں بریک فیل ہے، نہیں میں تھوڑا احتیاط کروں گا، تب ہمیں موت نہیں نظر آتی کیونکہ ہمارا گاڑی کے بغیر چارہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یعنی چولہے سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے، چھری سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ تو ہاتھ کٹ کٹ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کرنٹ لگ جائے کسی چیز سے تو ہمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نہیں لگے گا کرنٹ، کوئی بات نہیں۔ یعنی ایک صرف اللہ کے راستے میں ہی مجھ کو اور آپ کو موت نظر آتی ہے کہ یہ مت بولو کوئی مار دے گا، یہ مت کہو کوئی مار دے گا، کوئی پیچھے پڑ جائے گا، کوئی یوں کر دے گا، یعنی آپ دیکھ لیجئے ہر دور میں ایسے ہوا کہ بس اللہ کے معاملے میں جب حق کا راستہ اختیار کرو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ کأنما یساقون الی الموت، کہ جیسے کہ بے شک وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، یعنی ان کو غازی بننے کا نہیں ہو رہا تھا کہ ہم زندہ بھی آ جائیں گے، اور اگر مر بھی گئے تو شہادت کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد والی خوبصورت زندگی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں مر گئے۔ نہیں، ہم سب کو دنیا بہت عزیز ہے، ہم سب کو اللہ کے راستے میں کوئی مشکل کام کرنے پر موت ہی نظر آتی ہے، تو جناب ادھر ذرا دل بڑا رکھیں، موت اپنے وقت پر آئے گی، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو عبرت ہونے سے بچا لے۔ ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے، سب کو لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ بولو ہی نہ اور کچھ کرو ہی نہ، یہ اللہ پر کچھ چھوڑنے والی باتیں اللہ پر بھی چھوڑنی پڑیں گی، اور آپ کو کرنے والی باتیں آپ کو ہی کرنی پڑیں گی، جیسے اس زمانے میں بھی فیلڈ ورک کرنا پڑا، اور آج بھی لوگوں کو کس طرح سے باؤنڈریز پر کھڑے رہنا پڑتا ہے، وہ حدوں پہ، اور کس طرح سے وہ کھڑے ہو کر اور ملک کی جان بچاتے ہیں۔ تو ادھر غور کیجئے کہ جہاں حق ہے وہاں آپ کو، جیسے آج کل ڈاکٹرز اس کرونا کے ڈیز میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اوتھ لیا تھا، تو اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ کرے، اللہ ان سب ڈاکٹرز کو اور تمام لوگوں کو شفائے کاملہ دے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ان کو نکلنا پڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے تھے، جبکہ ان پر کلیئر بھی ہو چکا تھا کہ نکلنا ضروری ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کأنما یساقون الی الموت، کہ وہ گھسیٹے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور ایسا لگ رہا تھا کہ موت تو ان کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہم ینظرون، وہ ایسا لگ رہا تھا دیکھ رہے ہیں موت کو کھڑا ہوا کہ ہاں جی میں نے تو وہاں جانا ہے تو مر ہی جانا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے احتیاط بہت ضروری ہے، ہم نے اس پر بھی بہت ڈسکس کیے کہ زندگی کو بچانا بہت ضروری ہے، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں تو کرنا پڑے گا نا کام۔ اب جناب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تسلی دیتے ہوئے وہی نازل کر رہے ہیں کہ اس یعیدکم، جب اللہ تعالیٰ وہ وعدہ دیتے ہیں تم کو، اور جب وہ وعدہ دے رہے تھے تم کو اللہ تعالیٰ، احدت طائفتین یعنی دو کوئی جماعتیں تھیں، دو کوئی جگہ تھی لڑنے کی، دو گروہ تھے جن سے کسی ایک سے لڑنا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وعدہ کر رہے تھے تم سے اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ لڑنے کا، اور اللہ تمہیں وعدہ دے رہے تھے کہ انہا لکم، کہ وہ تمہارے اللہ نے ہاتھ میں دے دیا ہے، یعنی اللہ ان کی پریکٹس سے
ان کی تیاریوں سے اتنے خوش تھے، ہم تو اس کو بھی لے جائیں گے کہ بس ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصول، قانون، تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت کی ہے، کیا کیا ہے، اور خیر اللہ کے فضل و کرم تو ہیں ہی ڈھیروں ڈھیر۔ لیکن ان آیتوں کو بھی ہم نے حق کے ساتھ سمجھنا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر باہر نکلے ہیں، اتنی پریکٹسز کی ہے، اتنے ویپنز لیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ضرور کامیابی ملے گی، 2 میں سے 1 تمہارا حصہ ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اتنا مرنے کا ڈر تھا کہ وَتَوَدُّونَ، کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات شوکا، یہ کہ بغیر کانٹے والا تمہیں کوئی پیسٹری کیک مل جائے جو ایزی اپروچ ہو اور تم اللہ کی رضا بھی کما لو۔ سوچئے کہ لوگ چاہ رہے تھے، اور میں کہتی ہوں کہ اس میں برائی کیا تھی؟ جب میں نے آیت کو پورا نہیں سمجھا تھا تو میں نے پہلے تو اپنا یہ دماغ بنایا کہ اس میں کیا بری بات ہے کہ اگر ہم غیر ذات شوکا یعنی بغیر کانٹے والی اپروچ کو فالو کریں تو کیا ہوا؟ اللہ چاہ رہے تھے نہیں جی، ایسے تم کو ایزی ٹارگٹ پر کامیابی ملے گی تو بڑی بات تو ہے نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی پاکستان جیت جائے کرکٹ میں کسی ایم ہی چھوٹی موٹی ٹیم سے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا، انڈیا سے جیتے تو بات بنتی ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا گروم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اللہ کتنا دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کی، اللہ کتنا فتنوں سے لڑوانا چاہتے ہیں، اللہ کتنا آپ کو اپر ہینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے اندر کتنی اللہ نے بہادری ڈالی ہوئی ہے، آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنا جم کے لڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اور مجھ کو جب اپنا اندازہ ہی نہیں ہے تو ہم سے بڑا بدبختی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ آیت کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ تم چاہ رہے تھے کہ بغیر کانٹے والی کوئی تمہیں ٹیم مل جائے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ چاہ رہے تھے کہ حق کو حق کی طرح اپنی بات سے ثابت کریں۔ أَن يُحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ بھی چاہ رہے تھے کہ ان کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں مومن دیکھنا چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ بھی اللہ نے کہا 10 سے بھی تم لڑ سکتے ہو، لیکن اگر تم میں کمزوری ہے تو 2 سے تو ضرور لڑ سکتے ہو، تمہارا ایمان تم کو اتنا پاورفل کر دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے اللہ نے مجھ کو آپ کو کیوں پیدا کیا، جو ہم اکثر سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ضروری ہے، مجھے کیا بولنا ضروری ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو ڈاکٹر کی ایگزامپل دی، ابھی میں نے آپ کو آرمیز کی ایگزامپل دی کہ آرمیز دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا اوتھ لیا ہے اور انہیں کتنا کب تک کس طرح سے باؤنڈریز پر اور کس طرح سے باقاعدہ فزیکلی لڑنا پڑے گا یا صرف ڈرانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے پراپر چینل کے ساتھ، آپ اور میں اس کو انڈیویجولی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت غور کیجئے، جو کام انڈیویجولی آپ کو دھاگ بٹھانی ہے وہ آپ کو انفرادی طور پر بھی کرنی پڑے گی، فردن بھی کرنی پڑے گی۔ میں تو بلکہ یہ ایمان رکھتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ کوئی موقع دیتے ہیں جس میں فردن آپ کو کام کرنا ہے، اگر آپ نے اس وقت کو اویل نہیں کیا پھر اللہ شاید پتہ نہیں موقع دے یا نہ دے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو اکثر اکیلے میں ایسا موقع دیتے ہیں کہ اپنی دھاگ بٹھاؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی عالم کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بڑا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی شوہر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی سسر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی آج کے بعد یہ بات نہیں بولنا، ٹھیک ہے یہ قرآن سے تم نہیں بولو گی۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ جو حق ہے تو بول کے دکھائیں گے۔ تم میں طاقت ہے تو زبان بند کر کے دکھا دو، تم میں طاقت ہے تو منہ بند کر کے دکھا دو، کیا کر سکتے ہو تم؟ تو اس لیے جہاں بولنا ہوگا وہاں تو بولنا ہی پڑے گا، جہاں کرنا ہوگا حق کے ساتھ وہاں کرنا بھی پڑے گا۔ تو جناب انفرادی طور پر تو انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر تو جی ہم جس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں گے ہمیں اس کے ساتھ بھی مل کر حق کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وقت ڈرنا نہیں چاہیے کہ جی مر جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تم کو اتنا پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، اور
اس پر اللہ نے کہا کہ وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کاٹنا چاہتے ہیں جڑ کفر کرنے والوں کی۔ یہ میرا اور آپ کا آج ذمہ داری ہے کہ ہم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں کفر ہو رہا ہے، اللہ رسول کے ناموں کے ساتھ، جھوٹی حدیثوں کے ساتھ، جھوٹی باتوں میں، اور کہاں تک ہمیں دوسرے ملکوں تک دیکھنا ہے، کہاں ہمیں اپنے والوں تک دیکھنا ہے۔ تو آپ کس کس سطح پر جھوٹ کی جڑ کاٹ سکتے ہو، آپ اپنا کام کرو، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔